گزشتہ جمعے میں نے مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اگرچہ وہ مضمون ابھی ادھورا ہے، لیکن میں اس سلسلے میں آج کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد کی گفتگو میں پھر اسے چھیڑوں۔ آج میرے پیش نظر یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں مسلمانوں کے تعلقات کے حوالے سے۔ حقوق کی بہرحال اپنی ایک بحث ہے، وہ تو آپ نے سن لی ہے، لیکن مسلمانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور مسلمان کو مسلمان کے بارے میں کس طرح سوچنا چاہیے، اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں جو کچھ قرآن و سنت میں ہمیں ملتا ہے وہ بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان تعلقات میں کچھ تو ایسی ہدایات ہیں جن کا تعلق نفی یا نہیں سے ہے، یعنی منفی نوعیت کی ہے، کچھ باتوں سے روکا گیا ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے کرنے کا اور جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں ان ہدایات کا ذکر کروں جن میں مسلمانوں کو کچھ کرنے یا کچھ احتیاطیں برتنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 حقوق ذکر فرمائے ہیں، لیکن اصل میں یہ تعلقات کی 5 نوعیتیں ہیں کہ ظاہر ہے جب وہ ایک آدمی کے حوالے سے دوسرا آدمی اپنی ذمہ داری بنا لیتا ہے تو اس کا حق بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اس کو حقوق میں بھی شامل کر سکتے ہیں، تعلقات میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے دماغ میں ہمیشہ بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی بڑی باتوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، لیکن انسانی زندگی بہت بلند نہیں ہے، بالکل سامنے کی چیز۔ ہم نے اسے بلا وجہ بلند کر کے شاید اپنی زندگیوں سے بھی بلند کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں بہت مشکل بات ہے۔ حالانکہ ان میں جو آسان سی باتیں تھیں، وہ پیغمبر ہمیشہ آسان باتیں کہتا ہے۔ ایک بڑے آدمی نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ وحی الہی جب بھی آئی ہے اس نے کوئی نئی باتیں نہیں بتائی، اس لیے کہ انسان کے لیے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ہر پیغمبر نے بنیادی حقائق کا علم دیا ہے، اس لیے نئی بات کیا ہو سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ وہ بالکل آسان سامنے کی باتیں جب ذہن سے اتر جاتی ہیں، پیغمبر ان کو تذکیر کے لیے آتا ہے، ریئلائز کرانے کے لیے آتا ہے، اور آدمی جب ان کو سنتا ہے نا، غور کرتا ہے، سمجھتا ہے، تو بعد میں حیران ہو کے یہ خیال کرتا ہے کہ دیکھیے تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یہ تو میرے دل کی باتیں تھیں جو نہ جانے کہاں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ اسی لیے میں 5 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے ہماری زندگی سے نکل گئی۔ آپ نے کہ ہر مومن کے دوسرے مومن پر 5 حق ہیں۔ اب دیکھ کتنی سادہ سی باتیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی عیادت المریض، سب سے پہلی بات فرمائی رد السلام، کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ اسے سلام کہے، اور دوسرے کا حق ہے، دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے۔ اب دیکھیں بظاہر یہ بڑی معمولی سی بات ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو سلام کہنا چاہیے، لیکن حقیقت میں اگر باہمی خوشگوار تعلقات سے امت کے تعلقات میں اور لوگوں کے تعلقات میں استواری آتی ہے، اور اس سے باہمی تعلقات میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور امت کا شعور پختہ ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد یہ سلام ہے۔ حضور نے کہ اگر تم آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ اس سلام کو افشا کرو، عام کرو سلام کو۔ صحابہ کی عادت یہ بن گئی تھی کہ مثلا وہ چلتے چلتے راستے میں ستون بھی آ گیا نا، کوئی درخت آ گیا، تھوڑا سا الگ ہوئے، تو جب پھر آمنا سامنا ہوتا پھر ایک دوسرے کو سلام کہتے، اور پھر اس میں احتیاط یہ برتی جاتی تھی کہ سلام صرف جاننے پہچاننے والے کو نہیں کہا جاتا، ہر مسلمان کو کہا جاتا۔ ہم سلام اسے کہتے ہیں جو ہماری جان پہچان کا آدمی، اور جواب بھی اسی کو دیتے ہیں، اور جو جان پہچان کا آدمی نہیں ہے سرے سے، ہم کہتے ہیں اس کو سلام کہنے کا کیا مطلب؟ سلام کہنے کا اصل میں 2 مطلب ہیں کہ جب آپ کسی اجنبی سے یا اپنے سے کسی سے بھی سلام کہتے ہیں نا، تو آپ اصل میں اسے یہ
تصور دیتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کوئی کھٹکا نہیں، تم میری پناہ میں ہو، تم اجنبی بھی ہو، تو جب تک میں یہاں ہوں تم یہاں ہو، ہم اکٹھے یہاں ہیں، کسی ہوٹل میں ہیں، اکٹھے سفر کر رہے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں، تو یوں سمجھیے میں تمہارا محافظ ہوں، تم میرے محافظ ہو۔ اور دوسرا تصور یہ ہے کہ سلام اصل میں ایک دعا ہے کہ میں اللہ سے تیری سلامتی مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو مجھ سے بڑھ کر تیرا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اندازہ کریں کہ اگر دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کا یقین دلا دیں تو ان کے تعلقات میں کیا بیگانگی رہ سکتی؟ تو جتنا اس کو عام کیا جائے گا، جتنا دوہرا کے کہا جائے گا اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کو ایک دوسرے تک کنوے کیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے پیوست ہو کر رہ جائیں گے یہ دونوں، تو اندازہ کریں کس قدر مضبوط تعلقات کی بنیاد پڑ جائے گی۔ ایسے حضور نے بار بار یہ بات فرمائی کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا او ردوھا، یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب تم ایک دوسرے کو ملو نا تو چھوٹتے ہی سلام کہو۔ وہ اگر ایک آدھا سلام کہتا تم دوہرا جواب دو۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو 10 زائد نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک تو ہے سلام کہنے کی نیکی، ایک ہے پہل کرنے کی نیکی، اور وہ 10 نیکیوں کی صورت میں ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک صاحب تشریف لائے، انہیں کہا السلام علیکم اور ما عشرہ 10۔ دوسرا آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20۔ تیسرا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا مطلب؟ فرمایا جس نے صرف السلام علیکم کہا اس نے اپنی یہ 10 نیکیاں لکھوا لی، جس نے صاحب رحمت اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں مل گئی، اور جس نے اس کے ساتھ برکاتوں بھی کہا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ یعنی آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو جتنا دعاؤں سے نوازا اتنی نیکیاں آپ کو مل گئی، اور جب پلٹ کر اس نے آپ کو اس دعاؤں کا جواب دیا تو اس کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ لیکن آپ کو سبقت کرنے کی 10 نیکیاں زائد ملیں گی، جس سے ظاہر جواب دینے والا محروم رہے گا، وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں پہچان کی شرط نہیں ہے کہ آپ پہچانتے بھی ہوں، اجنبی کو بھی سلام کہیں۔ اور پھر ایک ترتیب بتائی کہ تم میں جو بڑا آدمی ہے نا وہ چھوٹے کو سلام کہے، جو گھوڑے پر سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کہے، جو امیر ہے وہ غریب کو سلام کہے۔ البتہ جہاں رشتہ احترام کا ہے نا وہاں یہ ترتیب بدل جاتی ہے، بیٹا چھوٹا ہے باپ بڑا ہے، لیکن پہل سلام کو بیٹے کو کرنی چاہیے، باپ کو نہیں۔ استاد بڑا ہے شاگرد چھوٹا ہے، لیکن پہل کس کو کرنی چاہیے؟ شاگرد کو، استاد کو نہیں۔ ایک عالم دین کا مقام بڑا ہے، اس لیے اس کے سامنے جب عام لوگ آئیں تو پہل کرنی چاہیے عام آدمی کو، عالم دین کو نہیں۔ لیکن اگر وہ کریں گے تو ظاہر 10 نیکیاں وہ کما لیں گے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ہر معاملے میں کس کا حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ تم اس طرح ایک دوسرے کو سلام کہو، پہل کرنے کی کوشش کرو، جواب دینے والا مزید دعاؤں سے اسے گراں بار کر دے، اس طرح تمہارے اندر ایک مضبوط تعلقات کی بنیاد بن جائے گی۔ اس لیے پہلا حق یہ ہے، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میری تفسیر آپ دیکھ لیں، اسے میں نے تفصیل سے اس پر لکھا، اسی آیت پر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دوسرا فرمایا ہے کہ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو اس بیمار کی بیمار پرسی کی جائے، عیادت المریض۔ بیمار تو کوئی بھی پڑ سکتا ہے، یعنی صحت مند لوگ آتے جاتے ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو تو سلام سے تعلقات کی مضبوطی پیدا کریں، اور آپ کا ہمسایہ، آپ کا رشتہ دار، آپ کا جاننے پہچاننے والا یا اجنبی بھی، آپ کو معلوم ہوتا ہے یہی کہیں رہتا تھا، آتا جاتا کبھی تو ملاقات نہیں ہوئی، وہ بیمار پڑ گیا ہے تو چلیے اس کی مزاج پرسی کر کے آئیں۔ اور اس میں وہ تمام دکھی لوگ شامل ہیں جو بے شک بیمار نہ ہوں لیکن کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں،
اور ہمسائے کو یا جانے پہچانے والے کو یا اجنبی کو پتہ چلے کہ میرے قریب کا رہنے والا ایک آدمی ایک تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، پتہ کرنے کے لیے جانا، یہ ایک حق ہے مسلمان کا۔ حضور ہمیشہ جاتے تھے، بلکہ ایک دن آپ نے پوچھا کہ لوگوں آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر اٹھے، کہا حضور میں نے۔ فرمایا کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ پھر وہ اٹھے، کہا حضور میں نے۔ کہا کس نے تدفین میں شرکت کی ہے؟ پھر وہ اٹھے، کہا حضور میں نے۔ کہا کس نے مسافر کو کھانا کھلایا؟ وہ پھر اٹھے، کہا حضور میں نے۔ فرمایا یہ اہل جنت کی علامت ہے، جنتی آدمی کی۔ ہم میں ہے یہ؟ ہمارا جو آدمی جتنا کھاتا پیتا وہ اتنا ان سے کوسوں دور ہے۔ یعنی جس کو اللہ نے لمبی کار دے دی ہے نا، اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ ماجے گاجے جو میرے پاس دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو میں سلام کیوں کروں، یا میں ہاتھ اٹھا کے کوئی سلام کروں، یہ مجھے سلام کہے نا، یہ تو ان کا کام ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ انہیں سلام نہیں کہتے، وہ آپ کو بد دعائیں دیتے۔ ان کا دیکھو کتنا بڑا، یہ بڑی لمبی کار میں لگے، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن جو آدمی کار روک کر یہ چلتا ہے، وہ ان کو سلام کہتا ہے، وہ گزرتا ہے نا، وہ اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ نے دولت دیا تو اخلاق بھی دیا۔ تو آپ نے کچھ کھویا ہے، کچھ پایا تو نہیں نا اس بد دماغی کے ساتھ؟ کیا فائدہ اس کا؟ یعنی غریب اور امیری میں صرف ایک سلام کے لفظ سے ایک تعلق کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ یعنی میں گزرتا ہوا کسی غریب آدمی کو مل کے جاتا ہوں، میری ایک بنیاد پڑ گئی، اس نے مجھے دعائیں دیتا ہے، اور لاپرواہی برتتا ہوں تو میری بد دعائیں کرتا، لعنت بھیجتا۔ تو ہم نے تعلق کو کمزور کیا یا تعلق کو پختہ کیا؟ ایک نہایت آسان اللہ نے ہمیں ایک ذریعہ بخشا تھا، ہم نے اس کو ہاتھ سے دے دیا۔ تو دوسرا میں نے عرض کیا ہے کہ بیمار کون نہیں ہوتا؟ جب بھی آپ کو علم ہو کہ میرا پڑوسی بیمار ہے، میرا فلاں عزیز بیمار پڑ گیا ہے، آپ کو جانا چاہیے اس کی تعزیت کے، اس کی عیادت کے لیے۔ اور یا کوئی کسی تکلیف میں مبتلا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ حالانکہ بہت بڑے آدمی تھے، صرف علم و فضل کے اعتبار سے نہیں، دولت مندی کے اعتبار سے بھی۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے کپڑے کا کاروبار 4 کروڑ درہم تک پھیل چکا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کتنے مالدار آدمی تھے، لیکن رہتے کہاں تھے؟ ایک موچی کے ہمسائے میں۔ انہیں اس سے کوئی آر نہیں تھا کہ میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو بڑے لوگوں کی پوش ایریے میں رکھوں گا۔ یہ مسلمانوں میں تقسیم نہیں تھی، یہ تو ہم نے پیدا کی، نہ جانے کس کو دیکھ کر پیدا کی۔ وہ موچی کو ایسا بگڑا ہوا، آپ نے بعد میں اس کو نصیحت بھی کی، لیکن وہ سنتا کہاں تھا کہ شاید شراب پیتا تھا چھپ کر، جب مستی چڑھتی تو رات کو الٹے سیدھے شعر پڑھتا، اور کبھی تعلیم میں آتا تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا، اور عجیب عجیب اشعار پڑھتا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، اس طرح کود پڑا بکتا رات پر۔ اور یہ بھی کہتا کہ لوگ اگر ہمیں گم کر دیں گے نا، ضائع کر دیں گے، ہم مر جائیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کتنا بڑا آدمی اٹھ گیا کہ اگر ہم ضائع ہو گئے تو۔ ایک رات اس کی آواز نہیں آئی، امام صاحب تہجد کے لیے اٹھے، آواز نہ سنی، آپ کو فکر مندی ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد اس کے گھر کا رخ کیا تو معلوم ہوا کہیں پولیس کو خبر پہنچ گئی اس کی شراب نوشی کی اور رات کو ہلا گلا مچانے کی، تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ دن چڑھا، آپ نے اپنا لباس پہنا جو بڑے لوگوں کا مخصوص لباس ہوتا دربار میں جانے کے لیے، تو آپ جیل خانے کا آپ نے رخ کیا، جا کر بڑے آدمی کی سے ملے اور کہا کہ میرا پڑوسی ایک پکڑا گیا ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا جناب وہ تو شراب نوشی کا جرم میں پکڑا گیا۔ کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا؟ کہا ثبوت تو ظاہر کوئی نہیں۔ تو کہا اس طرح تو آپ اسے سزا نہیں دے سکتے۔ کہا مجھے اس کو مل تو لینے دیجیے۔ آپ اسے ملنے کے لیے گئے اور جا کے مسکرا کے کہنے لگے کہ تم کہتے تھے نا کہ لوگ اگر ہمیں ضائع کر دیں گے تو بڑے آدمی کو ضائع کر دیں گے، دیکھو میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں، میں اس لیے آیا، میں تمہیں ضائع نہیں کرنے دیتا، ہونے دینا چاہتا۔
چنانچہ آپ نے اس کو سمجھایا، توبہ کرائی، اس بعد سفارش کی ساتھ لے آئے۔ اندازہ کریں یہ اپنے وقت کا فقیہ شرق ہے، مشرق و مغرب کا فقیہ، اور ایک معمولی موچی کے لیے کہاں سے کہاں سفارشیں کرتا پھرتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے میرے ذمہ یہ حق لگا رکھا ہے، اس کا میں نہیں ادا کروں گا کہ کل کو پکڑا جاؤں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تیسرا حق بھی ہے، وہ ہے اجابت الجنائز۔ کوئی مر جائے تو اس کی میت کے ساتھ جاؤ، جنازہ اٹھتا ہے اس کے ساتھ جانا، جنازے میں شریک ہونا، اس کی تدفین میں شریک ہونا، قبر تک موجود رہنا جب تک وہ لوگ فارغ نہ ہو جائیں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حق ہے۔ رونا اس بات کا ہے کہ کوئی امیر مر جاتا ہے تو پورے لاہور کے مغرب، مشرق، شمال، جنوب، مشرق، مغرب کے لوگ جو ان کے جاننے پہچاننے والے یا نام سن کر وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی مرا۔ غریب آدمی مرتا ہے تو ہمسائے سے اٹھ کے کوئی نہیں آتا، اس کے جنازے کے ساتھ جانے والے چند آدمی ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جن بڑے لوگوں کے جنازے پہ جاتے ہیں ان کا دل آپ کا ان کے ساتھ نہیں جاتا، آپ کو جسم جاتا ہے، آپ کا دل ان کے لیے دعائیں نہیں مانگتا، وہ شکر اللہ نہ تھا جان چھوٹی، خاص کم جہاں پاک۔ لیکن یہ جو ہم نے ظاہر داریاں پال رکھی ہیں، جو ظاہر اسلام کا رشتہ نہیں ہے، محض ایک دنیا داری کے رشتے ہیں، جو اصل اسلام کے حقوق عائد کیے تھے وہ تو ہر مومن کے لیے تھے، وہ اپنے پامال کر ڈالے۔ غریب آج بھی پائمال ہے بیچارہ، وہ بیمار ہے، کوئی پوچھنے کو نہیں جاتا، مر جاتا کوئی جنازے میں نہیں جاتا، اور جنازے جاتے ہیں تو وہی اس کے جاننے پہچاننے والے جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ تو اس طرف کا رخ بھی نہیں کرتے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ امت صرف امیروں کی تو نہیں ہے نا، غریبوں کی بھی تو ہے نا، بلکہ کثرت تو غریبوں کی ہے۔ آپ نے صرف امت کو نہ جانے کتنا لخت کر ڈالا، کتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا اسے۔ اگر ہم نے حقوق کا تمام کے ساتھ لحاظ رکھا ہوتا، یکسانی کے ساتھ، ہم سب ایک ہوتے، سوچتے بھی ایک طرح، حرکت بھی ایک طرح سے کرتے، اور بالکل ایک ہی جیسے کہ غموں میں اور فکروں میں شریک ہوتے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، میں اور کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ چوتھا کہ آپ نے فرمایا اجابت الدعوہ۔ یا آپ حیران ہو گئی کہ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بہت آسان بات ہے، دعوت کو قبول کرنا۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعوت تبھی کو قبول کرے گا نا جب کوئی مومن دعوت دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا دعوت دینا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دعوتیں دو اور دعوتیں قبول بھی کرو۔ لیکن دعوتوں کا ساتھ یہ تصور دیا دو باتیں، اس میں اصلاح مت کرو، تکلفات میں مت پڑو، تعیشات کو تو ممنوع قرار دے دو، اور کوئی ایسی دعوت نہ کرو جس میں غریب شامل نہ ہو۔ غریب ضرور ہونا چاہیے اس میں۔ کہا ایسی دعوت کرو بھی اور ایسی دعوتیں قبول بھی کرو۔ پھر میں دہراتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ دعوت تو ہر آدمی قبول کر لیتا ہے، لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک مالی اٹھ کر اپنے گھر کے مالک کو دعوت دے، جناب اب میرے گھر میں کہ آپ تشریف لائیے، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ چپڑاسی اٹھ کر اپنے باس سے یہ کہے نا کہ آپ میرے گھر میں دعوت کھانے آئیے، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ ایک امیر ترین آدمی جو امیروں کے یہاں جانے کا عادی ہے، وہ غریب کے پاس کبھی نہیں جاتا۔ حضور اصل میں یہ بات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دعوتیں کھلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور وہ دعوتیں قبول کرو ہر طرح کے آدمی کی، اس سے تعلقات میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا معمول اس طرح کا بن گیا تھا کہ سیدنا حسن جو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، حسن حسین کے بڑے بھائی، وہ گھوڑے پر سوار ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو راستے میں دیکھا وہ غریب آدمی بالکل سڑک کے کنارے، کچھ کھانے کو مل گیا تو وہی کھول کے بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی جگہ صاف ستھری ہوگی، جگہ کنارے بیٹھ گئے۔ جب یہ پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پسند فرمائیں گے ہمارے ساتھ کھانا کھانا؟ آپ بتائیے ان کا مقام و مرتبہ کیا؟
اور وہ بیچارے نہایت غریب لوگ، آپ گھوڑے سے فوراً اترے، فرمایا کیوں نہیں کھاؤں گا؟ تو میرے بھائی ہو، ہم آخر ہمارے اندر کیا بیگانگی؟ ان کے ساتھ آرام سے بیٹھے کھانا کھایا۔ اندازہ کریں انہیں کھانا ان کا کھایا، انہیں کھلایا تو نہیں نا، لیکن ان کا درس اپنے ساتھ جیت کے لیا۔ غریب آدمی جو کھانا کھلاتا ہے نا، نہایت اخلاص سے کھلاتا ہے، اور امیر کھاتا بھی ہے اور ساتھ اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے کے آ جاتا ہے، اس قدر باہمی تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں جو پانچویں بات کہی ہے وہ حسن معاشرت کی بہترین مثال بھی ہے اور قرب کا رشتہ بھی۔ اور میں کہ تمہیں آپس میں اس طرح جڑ کے بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کر، کہ بالکل بیگانگی ختم ہو جائے۔ ایک غریب آدمی کو اگر چھینک آ جاتی ہے تو ایک امیر آدمی کے لیے لازم ہے کہ اس کو دعا دے، وہ چھینکتا ہوا کہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ چھینک ہی بیماریوں کو دور کرتی، اور جواب میں سننے والا یہ کہے یہدیکم اللہ یا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر مزید رحم فرمائے، کہ اگر اس سے کچھ قباحت بھی لازم ہو سکتی ہے اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اب اس نے ایک دعا دی، وہ بھی اللہ ہی کی تعریف کی، انہوں نے بھی دعا دی، اللہ ہی کی تعریف کی، لیکن دونوں میں ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ فرمایا کہ مسلم کا کام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے۔ یعنی بعض ہم پڑھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ یا اللہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ صدیق اکبر پر خلیفہ بننے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی، یہ خلیفۃ الرسول ہیں، باقی سارے امیر المومنین ہیں، یہ واحد آدمی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے۔ ایسے بعد میں تو ان کے جانشین آئے نا، اس کے بعد ان کا جانشین آیا، یہ واحد خلیفۃ الرسول ہے۔ اور ویسے بھی ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ نہ بھی خلیفہ ہوتے، جب بھی اس امت کے پڑھے لکھے لوگ ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل گردانتے تھے، کیونکہ حضور کا ارشاد تھا۔ ان کے بارے میں کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ فلاں جو بیوہ ہیں پتہ نہیں ان کی بکریوں کا ان کو دودھ کو نکال کے دیتا یا نہیں دیتا؟ ایک دن صبح ان کے گھر میں گئے، اتنے بڑا آدمی ہونے کے باوجود، کہا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے گھر میں بکری کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، دودھ دونے والا کوئی نہیں ہے، میں آپ کو دودھ نکال کے دوں گا، اور آپ مجھے بتائیے سودا سب لانے والا تو میں آپ کو وہ لا دوں۔ تو گھر کی بوڑھی مالکن کہنے لگی، بوڑھی خاتون، انہوں نے کہا صبح ایک بزرگ آتے ہیں، وہ روزانہ بکری کا دودھ بھی نکال کے دے دیتے ہیں اور سودا سلب بھی لا کے دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق حیران ہوئے، کون آتا ہے صبح؟ وہ اگلے دن مزید صبح گئے، دیکھا کہ ابو بکر جاتے ہیں، خلیفۃ الرسول بننے کے بعد بیوگان کے کام آتے، جن کا کوئی نہیں ان کے گھر جا کے ان کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتے بلکہ مسائل بھی حل کرتے۔ اللہ ان کے کاموں میں کس طرح برکت دیتا تھا، وقت میں کیسے برکت دیتا تھا، وہ ساری دنیا کا نظام بھی چلا رہے تھے، حکومت بھی چلاتے تھے، اور ان چھوٹی باتوں کو بھی کر لیتے تھے، اور تب بھی ان کو کبھی شکایت نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کرتے بھی کچھ نہیں اور وقت بھی نہیں بچتا، اسی کو بے برکتی کہتے ہیں۔ ان کے کاموں میں اللہ نے، ان کے وقت میں اللہ نے برکت دے رکھی تھی۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ دوسری بات یہ فرمائی کہ مسلمان کا بھائی ہے تو اس کے کام آتا ہے۔ تیسری بات غور فرمائیے، ایک ہی حدیث ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی غلطی، اس کا کوئی گناہ، اس کی کوئی بھول چوک دوسرے آدمی کی نگاہوں میں چڑھ جاتی ہے، اس کی نظر پڑ جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس نے ایک ہی غلطی کی، پہلے کبھی نہیں کی، اب نہ جانے ہو گئی اس سے، اور وہ اس پر نادم بھی ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تمہارے علم میں ایسی اگر غلطی آتی ہے تو مت دوسرے کو بتا۔ چنانچہ اس پر فضیلت بیان کی کہ من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا دنیا میں، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ جب اس کے گناہ کھولے جائیں گے نا، اللہ فرمائے گا اس کو پردہ پڑا رہنے دو، یہ دنیا میں میرے بندوں کی پردہ پوشی کرتا رہا، آج میں اس کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، پردہ پڑا رہنے دو اس میں۔
تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ پڑے رہنے دے؟ اس سے اب اندازہ کریں کہ کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے ہمارے درمیان، اور جس کو ہم چھوڑ چکے۔ وقت تھوڑا ہے، میں ایک دو حدیثیں بیان کر رہا ہوں جو بہت آخر میں جا کر مجھے بیان کرنی تھی، اور اسی کے حوالے جو میں نے بات کہی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے۔ فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ہر خوبصورت آدمی اپنے آئینے پہ دھبا نہیں لگنے دیتا، وہ اپنے چہرے کو شاید بعد میں دھوئے گا لیکن اپنے آئینے کو ضرور صاف رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر ممکن طریقے سے، چاہے وہ دھبے محرومیوں کے ہوں، چاہے وہ دھبے ضرورتوں کے ہوں، چاہے وہ دھبے گناہوں کے ہوں، چاہے وہ دھبے جہالت کے ہوں، کوئی دھبا تم اپنے جاننے والوں کے چہرے پر مت رہنے دینا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تمہاری یہ آئینہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینے کا کام یہ ہے کہ وہ اس وقت بتاتا ہے جب دیکھنے والا اس کے سامنے جاتا ہے۔ اگر دیکھنے والا جب اس کو دیکھتا ہے نا، وہ سے پوچھتا ہے کہ بتا میں کیسا ہوں، تب وہ بولتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شکل دکھاتا، لیکن جب تک پوچھنے والا اسے نہیں پوچھتا نا، وہ چپ رہتا ہے، کبھی اس کے بارے میں نہ اس کی خوبی بتاتا ہے نہ اس کی خرابی بتاتا ہے۔ کہا مومن مومن کا آئینہ ہے، مت اس کے بارے میں تبصرے کرو، ریمارکس پاس نہ کرو۔ کوئی بڑائی کی بات ہو جس سے اسے یا اس کے جاننے والوں کو فائدہ پہنچ سکتا تو اور بات ہے، لیکن کوئی ایسی بات جو اس کی پر اثر انداز ہو سکتی ہے کسی منفی پہلو سے بھی مت ذکر کرو اس کا، جب تک وہ تمہیں خود اس کے لیے پابند نہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ وہی بتاتا ہے جو آپ کے چہرے پر ہوتا ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کہتا۔ مومن مومن کے بارے میں وہی بات کہتا ہے جو واقعی اس میں ہوتی ہے، جو اس میں خوبی ہے حسن کی بات ہے وہ بھی کہتا ہے، جو اس میں کوئی داغ دھبے لگے ان کو بھی نمایاں ان کو بتاتا ہے، لیکن اسے بتاتا ہے کسی اور کو نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اپنا آئینہ تو مجھے بتائے گا، میرے گھر والوں کو تو نہیں بتائے گا، نہ میرے دوستوں کو بتائے گا، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں مجھے بتائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آئینہ دیکھ رہا ہوں بولتا کوئی اور ہے اس کے پیچھے، تو وہ ظاہر ہے کہ مجھ سے بات کرے گا، میرے ہی گناہ مجھ کو بتائے گا، کسی اور سے ہرگز نہیں کہے گا۔ کہا تم بھی اپنے مومن بھائی کے بارے میں صرف اسی سے بات کرو، اور جو امر واقعہ ہے وہ اس سے کہو، نہ غلط بات کہو نہ کسی اور سے بات کہو۔ اسی کو مکمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، یکف عنہ ضیعتہ ویہوتہ من ورائہ۔ کہا وہ دو کام کرتا ہے کہ جس بات سے مومن بھائی کو نقصان پہنچ سکتا ہے نا، وہ اس سے بچاتا ہے اسے۔ اگر اس کے بس میں ہونا، اسے خبر ہو جائے کہ فلاں بات سے میرے مومن بھائی کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ کبھی نہیں پہنچنے دیتا، وہ دیوار بن جاتا ہے اس کے راستے میں۔ اور دوسرا فرمایا یہوتہ من ورائہ، اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی اس کا پشت پناہ بن جاتا ہے، اس کے سامنے کی دیوار بھی وہ ہے، اس کے پیچھے کی پشت پناہ بھی وہ ہے۔ اندازہ کریں مسلمان کو نقصان کہاں سے پہنچے گا؟ ہم تو مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے لگے ہیں نا، حالانکہ ہم ان کے پشت پناہ بھی تھے، ہم ان کی دیوار بھی تھے۔ ہم نے کس طرح پامال کیا ان رشتوں کو، تو ظاہر مومن کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ کہاں باقی رہے گا؟ اور اگر یہ رشتہ کمزور پڑتا ہے تو یہی تو رشتہ ہے جس نے اس امت کو امت بنایا ہے، ورنہ نہ ان کا ایک رنگ ہے، نہ ان کی ایک نسل ہے، نہ ان کا ایک وطن ہے، نہ ان کی ایک زبان ہے۔ یہ مختلف زبانیں بولنے والے ایک اللہ کے دین کا نام لے کر ایک ہو جاتے ہیں۔ مشرق و مغرب کا آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان امت کا رشتہ کل مضبوط بنانے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ اسلام کی سریش ہے، ان کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ خدا کے لیے ان رشتوں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ان باتوں کو دھیان دینا ہوگا، اور اگر یہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے رشتے بکھر جائیں گے۔ اسے ضروری ہے کہ ہماری ہڈیاں اینٹیں ہوں
اور لہو گارا تو سب اسلام کے ٹوٹے ہوئے ایمان بن جائے. ہم اپنے آپ کو اس کے لیے سپورٹ پہ لگا دیں تو پھر دیکھو کس طرح ایک امت وجود میں آتی. اور میں پچھلے دفعہ بھی ایک شعر پڑھ چکا ہوں، پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ ساسانی. اللہ کرے میری باتیں سمجھ میں آئیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب